الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جہاں تلاوت قرآن مجید فوقان حمید کے ذریعے اپنے قلوب کو نور قرآن سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں قرآن مجید فوقان حمید کا ترجمہ کنز ایمان سے سماعت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختصراً تفسیر بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ آئیے ابتداءً تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیتوں کا ترجمہ سننے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ فرشتوں پر اللہ تعالی نے آپ کو کس قدر فضیلت عطا فرمائی۔ لہذا سب سے پہلے آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی،
اور نرم و سخت، شیریں و تلخ و نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت کریمہ میں جو رب کریم اور فرشتوں کے مابین تخلیق آدم کے حوالے سے مکالمہ ہوا تھا اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے اس پر عرض کی، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت کری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے رب کریم، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم فرشتے ہیں، کیونکہ ہم فرشتے نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تو تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح و تقدیر بیان کرتے ہیں، تو خلیفت اللہ کے اعزاز کے زیادہ لائق اور حقدار ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں میں جانتا ہوں، جو مصلحتیں میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خلیفہ بنائے، لیکن وہ افضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کے جس مرتبے پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان دوبارہ مکالمہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے سوا ہمیں کسی بات کا علم نہیں، اور ہم اس بات کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بے شک علم و حکمت کا خالق اور مالک تو ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی، تو اس پر فرشتے متعجب اور محو حیرت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم خیالات میں دل میں یہ چھپائے ہوئے تھے کہ تم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں ہو سکتی، تو ان خیالات کو بھی میں جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا تمام فرشتوں سے اعتراف کرانے کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور وہ مردود بارگاہ الہی ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو اس بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام فرشتوں کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، تمام حیوانات، جمادات، نباتات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام شہروں، بستیوں، تمام پرندوں، درختوں کے نام، اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیے تھے۔ تو اس قدر کثیر علم اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آئیے اب ان آیتوں کا ترجمہ جو ہم نے تلاوت کی تھی ان کا سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا
اور خون ریزیاں کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انك انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. جب اس نے یعنی حضرت آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. ان آیتوں سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ علم ہی کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا. مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی کہ جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے. اس قدر کثیر علم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا. یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، ان کی حکمتوں کا علم دیا، اور یہ علم عطا فرمانا بذریعہ الہام تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حصول کتابوں سے ہی حاصل ہونے پہ موقوف نہیں، بلکہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو بغیر کتاب کے بھی کثیر علوم سے سرفراز فرما دیتا ہے. چنانچہ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں معتبر روایات سے ثابت ہے انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا، نہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیا، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا، مگر شیخ کامل کی باطنی توجہ اور فضل ربی کی بدولت چند لمحوں میں وہ تمام علوم معارف کے جامع بن گئے. اور ان اولیاء کرام کے علمی تباہر اور عالمانہ مہارت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے درسگاہ میں پڑھانے والے مولوی حضرات جو علوم معارف کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے ان بزرگوں کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگے. بہرحال علم کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.